استقبال اپنے مہمان کا اسد عمر صاحب کی اس مملکت کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے جو آپ سب جانتے ہیں. اسد بھائی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے خالد مقبول بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مدعو کیا آج. لیکن سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا. ایک انتہائی پرزور احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے تو وہ آپ تک پہنچانا ضروری. ارشاد. آپ نے ابتدائیے کے اندر بات کی کہ ہم کہاں کہاں سے آئے تھے. آپ نے اس میں یو پی کا ذکر کیا, دکن کا ذکر کیا, اور وہ میری اہلیہ جو سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سخت اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ نے ان کے والدین کا بہار کا ذکر نہیں کیا. اچھا اچھا اچھا. ہاں میں نے آپ تک پہنچا. صحیح. جی ہاں. دوسرا آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ نے کہا کہ اس پہ بعد میں بات بھی کریں گے کیونکہ جو بر صغیر کا مہاجر ہے اس کی کہانی کراچی کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ کسی کی بات آپ نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اجڑا تھا تو کراچی آباد ہوا. جی ہاں. تو اسی سے مجھے وہ دو شعر یاد آ گئے. ہم نے پایا ہے کراچی کو بہت کچھ کھو کر, ہم نے پایا ہے کراچی کو بہت کچھ کھو کر, اپنی قربانیوں ایثار کا پھل ہے یہ شہر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم غریبوں کے لیے, غم کشیدوں کے لیے ہند کے 500 شہروں کا بدل ہے یہ شہر. تو یہ کراچی بہت ایک خاص شہر ہے. ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, وہ ایک اور بات ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنی دریا دلی سے اور سخاوت سے نہ صرف وہ جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو زندہ رکھتا ہے بلکہ پاکستان کو زندہ رکھتا ہے. اور میرے خیال میں اب میرے لیے ایک اور بات, میں ذرا جو شروع میں بات کرنے والا تھا اس پہ آنے سے پہلے ایک دو باتیں اور کر دوں. میرے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ دو لوگ جو بہت میرے لیے معتبر ہیں ان کی طرف سے متضاد رائے آ گئی میرے پاس. خوشبخت شجاعت صاحبہ نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم ایک اقدار لے کے آئے تھے ہمارے والدین, اور بہت شکریہ آپ نے والد صاحب کا, میرے والد صاحب کا ذکر کیا. تو ہم نے ان اقدار ان سے سیکھی. اس میں سے ایک یہ بھی سیکھا تھا کہ شرفاء کے گھرانوں کے اندر خواتین کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا. اور انور مقصود بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ساری کراچی کی عورتیں گننا میری ذمہ داری ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو امین بھائی اور میں اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ مردم شماری جو ہے اس میں خواتین کو بھی انشاءاللہ گنا جائے گا. آخری چیز خوشبخت شجاعت صاحبہ نے ذکر کیا تھا فارسی کا. میں واقعی میں یقین رکھتا ہوں کہ اردو زبان اور اردو شاعری سے زیادہ خوبصورت کریٹو آرٹ فارم دنیا میں ہے ہی نہیں, لیکن اردو بھی مکمل نہیں فارسی کے بغیر. وہ والد صاحب سے ایک شعر سنا کرتے تھے, وہ یاد آ گیا. افسوس ملک میں نہ رہی فارسی کی قدر, مستی اڑی شراب سے پھولوں سے بو گئی. تو اردو بھی مکمل نہیں ہے فارسی کے بغیر. وہ دیکھیں ہمارے لیے ہجرت کا کیا مقصد تھا, پاکستان ہمارے لیے کیا چیز ہے. تو اس کے لیے آپ کو ذرا سا یہ میں آپ کے ساتھ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندان کیسے ہجرت کر کے آیا. میرے والد صاحب فوج میں تھے, جیسے آپ نے ذکر کیا, وہ علی گڑھ میں تھے. علی گڑھ میں جس وقت وہ کام کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو اس وقت قائد اعظم کے ساتھ ڈیوٹی کرنے کا بھی ان کو موقع ملا. تو قائد اعظم نے انگریزوں کے ساتھ جب نیگوسیشن کر رہے تھے تو مسلمان نوجوانوں سے اپیل کی کہ فوج جوائن کریں, اور اس کے بدلے میں انگریزوں نے ہمیں کمٹ کیا تھا کہ ہمیں موقع دیا جائے گا کہ مسلمانوں کو بھی یہ اجازت مل سکے کہ وہ ایک اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر سکیں کہ پاکستان میں جانا ہے یا نہیں. تو انہوں نے فوج جوائن کر دی قائد اعظم کی اپیل پہ. تو وہ تو فوج میں تھے. میری والدہ, میری دادی, میرے سب سے بڑے بھائی جو اس وقت 10 ماہ کے تھے, میری پھوپھی, یہ لوگ ایک کارواں کے اندر آئے. اس کے اوپر متعدد بار حملے بھی ہوئے لیکن وہ بخیر و عافیت پہنچ گئے یہاں پر. لیکن میرے والد کے فرسٹ کزن, ان کے ایک ہی بھائی تھے, باقی ان کے فرسٹ کزن کے ساتھ خاندان کے ساتھ بڑی قریبی نسبت تھی. ان کی والد صاحب جو ہیں
وہ جو ان کی والد صاحب کا قتل ہوا اسی ہجرت کے اندر، ان کے دادا کا قتل ہوا، ان کے بھائی کا قتل ہوا، تو بڑی مشکل دیکھ کر یہاں پر آئے، اور اس لیے شاید ملک کی قدر زیادہ ہے، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنی بھی خدمت کی جا سکے اپنی استطاعت کے مطابق نیک نیتی سے خدمت کریں ملک کی۔ آخری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چیز جو ہماری تاریخ جو ہے اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے جو شاید پاکستان میں لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ آج سے چند ماہ پہلے ہوا تھا، انہوں نے سابق صدر جو ہیں ہمارے زرداری صاحب، انہوں نے کوئی بیان دیا تھا، پتہ نہیں اس دن غصہ زیادہ آیا ہوا تھا، اور انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی تھی کہ جب آپ وہاں سے بھاگ کر آئے تھے اور لٹ کر آئے تھے تو ہم نے سہارا دیا تھا۔ تو میں نے قومی اسمبلی میں اسپیچ کی، اور صرف میرا مقصد، میں عام طور پہ امین بھائی کو پتہ ہے میں الجھتا نہیں ہوں سیاسی مخالفین کے ساتھ، لیکن تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا، میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کر کے اور صرف یہ یاد دلایا تھا کہ پاکستان بنا کیسے تھا۔ تحریک تو چلی تھی، آخر میں لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا، اور ان صوبوں میں جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہاں پاکستان کے لیے زیادہ ووٹ پڑا تھا، تو ان کا قرض ہم کبھی اتار نہیں سکتے۔ نہیں اتار سکتے۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب، بہت ساری گفتگو سوالات میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے،